صرف ہر 3 میں سے ایک، جی ہاں ہر 3 میں سے ایک، کیا ہے بات امریکہ کے بارے میں، یا جو امریکی ہیں، جو امریکی شہری ہیں، ان کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، ان کا فیڈ بیک سامنے آیا ہے وار کو لے کر. اور یہ جو امریکہ ایران کے بیچ میں جو جنگ شروع ہوتی ہے پھر رکتی ہے، پھر شروع ہوتی ہے پھر رکتی ہے، اس کو لے کر ایک ایسی رپورٹ ہے جس نے جو کہہ لیجئے کہ پردہ چاک کر دیا ہے. آخر امریکی کیا چاہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اب اس فیصلے کے بارے میں، ان کے رائے کیا ہے، یہ آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم. میں ہوں وصال اعظم. امریکہ کی ایران کے خلاف جنگی حکمت عملی کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے. کیوں؟ دراصل ایک نئی رائٹرز اور یہ اپسوس پول کے مطابق، ایک سروے کے مطابق اب صرف ہر 3 میں سے ایک امریکی ہی ایران کے خلاف جنگ کی حمایت کر رہا ہے. یعنی 3 میں سے 2 نہیں چاہتے کہ امریکہ ایران پر حملے کرے، 3 میں سے صرف ایک چاہتا ہے امریکی. دوسری طرف تقریباً 70% امریکیوں کا کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک یہ واضح نہیں کر سکے ہیں کہ آخر امریکہ ایران میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ اعداد و شمار ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران کے خلاف جنگ 5 ماہ میں داخل ہو چکی ہے اور امریکی عوام کے صبر کا پیمانہ بھرنے لگا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب فروری میں امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ کارروائیوں کا آغاز کیا تھا تو توقع تھی کہ امریکی عوام بڑے پیمانے پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. جنگ شروع ہونے کے بعد سے عوامی حمایت 40% سے بھی نیچے رہی، جو عراق اور افغانستان کی جنگوں کے ابتدائی دنوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. اب اصل سوال یہ ہے کہ امریکی عوام ناراض کیوں ہیں؟ ایک بڑی وجہ جنگ کا بڑھتا ہوا خرچ ہے. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ پر اب تک تقریباً 37 ارب 50 کروڑ ڈالر خرچ ہو چکی ہیں. جی ہاں، 37 ارب 50 کروڑ ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ مئی میں یہی تخمینہ 29 ارب ڈالر تھا. یعنی صرف چند مہینوں میں اخراجات میں اربوں ڈالر کا اضافہ ہو گیا. اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ واشنگٹن خود ایک واضح موقف پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. کبھی مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا بتایا گیا، کبھی میزائل صلاحیت کو کمزور کرنا، اور کبھی ایران میں سیاسی تبدیلی کی بات کی گئی. اسی وجہ سے بڑی تعداد میں امریکی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر یہ جنگ کس مقصد کے لیے لڑی جا رہی ہے. ایک اور سروے کے مطابق تقریباً 68% امریکیوں کا خیال ہے کہ یہ جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ اشارہ دیتا ہے کہ عوامی رائے تیزی سے جنگ کے خلاف جا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کا اثر امریکی حکمت عملی پر کیا پڑ سکتا ہے؟ اگر عوامی مخالفت اسی طرح بڑھتی رہی تو وائٹ ہاؤس پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ فوجی کارروائی کے بجائے مذاکرات کا راستہ اختیار کرے، ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرے. شاید یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایران پر حملے عارضی طور پر روکنے اور مذاکرات کو ایک اور موقع دینے کا اعلان کیا، اگرچہ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ بات چیت ناکام ہونے پر حملے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں. سیاسی ماہرین کے مطابق یہ معاملہ صرف خارجہ پالیسی کا نہیں بلکہ اندرونی سیاست کا بھی ہے. چند ماہ بعد ہونے والے وسط مدتی یعنی مڈ ٹرم الیکشن میں ریپبلکن پارٹی کو کانگریس میں اپنی برتری بچانے کا چیلنج درپیش ہوگا. اگر جنگ غیر مقبول ہوتی گئی تو اس کا سیاسی نقصان صدر ٹرمپ اور ان کی جماعت دونوں کو اٹھانا پڑ سکتا ہے. ورلڈ لیول پر بھی اس کے اثرات اہم ہو سکتے ہیں. اگر امریکہ فوجی دباؤ کم کرتا ہے تو مڈل ایسٹ میں سفارتی سرگرمیاں بڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر حملے دوبارہ شروع ہوتے ہیں تو تیل کی قیمتوں، عالمی تجارت اور خطے کے امن پر نئے خطرات منڈلا سکتے ہیں. مختصر یہ کہ ایران کے خلاف جنگ اب صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جا رہی ہے بلکہ امریکی عوام کی عدالت میں بھی اس کا فیصلہ ہو رہا ہے. اور اس وقت نظر آ رہا ہے کہ عوام کی بڑی تعداد اس جنگ کے حق میں نہیں ہے. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ اپنے تاثرات ہمیں کامنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں.